آج میں آفس سے گھر آیا تو گھر کی دہلیز پر رشیدہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ تھی، اس نے ہماری بہت خدمت کی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ رشیدہ، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری بات سن کر رشیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آنسو پونچھتی چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر کے اندر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ ماں جی نظر آ رہی تھیں اور نہ شازیہ کہیں موجود تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، خدا جانے کیا بات ہو گئی۔ جلدی سے شازیہ کو فون کرنے لگا مگر شازیہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اماں جی کو دیکھا تو وہ چھت پر کھڑی کپڑے سکھا رہی تھیں۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا چھت پر گیا۔ اماں جی، خیریت تو ہے؟ یہ رشیدہ کیوں رو رہی تھی؟ اور شازیہ کہاں گئی ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال آ گئے۔ بیٹا تم؟ اماں کے چہرے پر بھی پریشانی سی تھی۔ اماں، سب ٹھیک ہے نا؟ شازیہ کہاں ہے؟ بیٹا شازیہ تو کہیں نہیں گئی، البتہ آج اس نے جو بات کہی ہے نا، اسے سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح شازیہ کی شکایت کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اب کیا کر دیا اس نے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا، بیٹا ہماری کتنی پرانی ملازمہ ہے رشیدہ، لیکن اس نے اسے آتے ہی نکال دیا۔ ابھی شازیہ کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے ہی تو ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو ہمارے گھر کے طور طریقے کیسے سیکھ پائے گی؟ اسے کچھ سمجھاؤ بیٹا، اتنی منمانی اچھی نہیں ہوتی۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ اچھا، تو رشیدہ کو اس نے نکالا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، مگر شازیہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو خود کام چور اور قائل ہے، گھر کے کام کرنے میں تو اس کی کوئی دلچسپی، پھر اس نے رشیدہ کو گھر سے کیوں نکالا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ خیر میں نیچے اپنے کمرے میں آ کر نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ شازیہ بھی کہیں سے آ گئی۔ شازیہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے اسے سرتا پاؤں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی تیار اور سجی سوری لگ رہی تھی۔ کہیں نہیں گئی تھی، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ نہیں شازیہ، تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا، اور تم اتنی تیار ہو کر کہاں گئی تھی؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ اس نے پلٹ کر مجھے گھورا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ اچھا تو تم نے رشیدہ کو کیوں کام سے نکالا؟ اچھی بھلی تو ہے وہ، اماں کی پرانی ملازمہ ہے، وہ بہت افسوس کر رہی تھیں۔ منیر، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی اتنی خدمت گزار ہے، شازیہ کہنے لگی۔ نہیں، مجھے تم سے گھر کا کام نہیں کروانا۔ رشیدہ صحیح تھی، سارے گھر کا کام نپٹا لیتی تھی، تم نے خامخواہ اسے نکال دیا، ناراض ہو رہی ہوگی، آپ کو اس کی بڑی فکر ہے۔ شازیہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی، حالانکہ وہ بوڑھی عورت تھی، مجھے اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ شازیہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن رشیدہ کام پر نہیں آئی، نہ جانے شازیہ نے اسے کیا کہا تھا۔ حالانکہ امی اس سے کئی بار لڑتی جھگڑتی مگر وہ ہمارا کام چھوڑ کر کبھی نہیں گئی۔ اب شازیہ کے ذمے سارے گھر کا کام آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کوئی متبادل بندوبست کر رکھا ہوگا، یا وہ خود کام میں چاق و چوبند ہے تو کر لے گی، مگر اگلے ہی دن سے گھر کی حالت بدلنا شروع ہو گئی۔ گھر بکھرا بکھرا نظر آتا، ایسا لگتا جیسے 10-20 افراد کھانا کھا کر گئے ہوں۔ کچن بھی گندا اور میلا کچیلا لگتا۔ امی میں تو اتنی جان باقی نہ بچی تھی کہ وہ گھر کے کام نپٹا سکتی۔ ایسے میں میرا سارا غصہ شازیہ پر نکلا۔ شازیہ، تم نے رشیدہ کو بھی کام سے نکال دیا، اب خود تو کام کرو، گھر کی حالت دیکھ رہی ہو نا کیسی ہو گئی ہے۔ میں نے اس پر غصہ کیا تو وہ الٹا رونے لگی۔ کیا تم مجھے اس لیے بیاہ کر لائے تھے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میرا سر دکھنے لگا۔ شازیہ بیگم، تو پھر کام والی رکھ لو نا، تم نے ہمارا جینا بھی حرام کیا ہے اور اوپر سے رشیدہ کو بھی نکال دیا، اب بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ میری بات پر شازیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، میں کام والی کا بندوبست کر دوں گی، لیکن اس گھر میں صرف میری مرضی کی کام والی آئے گی۔ اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو کام والی ماسی کا بندوبست بھی میں کر ہی لوں گی۔ شازیہ نے کہا۔ میں اس بات کو بھول گیا کیونکہ گھر میں کھانا پکانا وہ اچھے سے کرتی تھی، لیکن فوراً کام والی ماسی کا بندوبست کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اگلے دن شازیہ نے مجھے بتایا کہ اسے نئی کام والی ماسی کا بندوبست کرنے میں ایسے میں شازیہ پر سارے گھر کا بوجھ آن پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے بھاگ بھاگ کر کام کرتی، لیکن پھر بھی کافی کام رہ جاتا۔ ایک دن ہمارے مہمان آنے والے تھے، تایا کا بیٹا اور ان کی بڑی بہو ہم سے ملنے آ رہے تھے۔ تب میں نے شازیہ سے کہا، آج میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں، ایسے اچھا نہیں لگے گا، شادی کے بعد پہلی بار کوئی مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے اور گھر کی یہ حالت ہو۔
شازیہ بھی ٹھیک بن گئی۔ اس نے میرے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی، مگر زیادہ تر کام مجھے کرنا پڑا۔ البتہ اس نے مجھے اپنے کمرے کی صفائی نہ کرنے دی، حالانکہ میں اپنے کمرے کی صفائی خود کرتا تھا۔ مجھے عادت تھی کہ میں ہر چیز اپنی مرضی سے سلیقے کے ساتھ رکھتا، مگر شازیہ مجھے اپنے کمرے میں ہی ایک چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، کہتی سارا کام میں خود کروں گی، باقی کا جو بچے گا وہ تم کر لینا۔ شازیہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بہرحال گھر سمیٹ دیا۔ تقریباً شام کے 4 بجے تایابو کا بیٹا اور بہو ہم سے ملنے آئے۔ ہم نے ان کی دعوت کی، کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر تقریباً رات کے 10-12 بجے وہ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس سب کے دوران میں بہت تھک چکا تھا۔ شازیہ میری لاڈلی بیوی تھی، میں اسے ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتا رہا، مہمانوں کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا۔ 10 بجے مجھے تھک ہار کر ایسی نیند آئی کہ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے اور یوں ہی لائٹ آن ہوتے ہوئے بیڈ پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ شازیہ نے بھی مجھے کمبل وغیرہ نہیں اڑھایا، نہ ہی اس نے میرے پاؤں سے جوتے اتارے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میرے حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شازیہ کہاں گئی ہو؟ میں نے شازیہ کو آواز دی، مگر کمرے میں نظر ادھر ادھر دوڑا کر دیکھا، شازیہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ شازیہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہوگی۔ میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے آ کر نماز پڑھنے کا کہتی، میں نے آنکھیں موند لیں۔ صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو شازیہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آفس سے واپس آیا تو شازیہ نے گھر آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ اماں بھی پریشان بیٹھی تھیں۔ بیٹا اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، یہ مجھ پر بھی اب شک کر رہی ہے۔ اماں نے بے بسی سے کہا، کیوں اماں اب کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا تو اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شازیہ خود ہی بول پڑی، منیر میرے بیڈ روم سے کپڑے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے اتنے سارے نئے جوڑے تھے مگر ان میں سے 3-4 غائب ہیں، ایک کا دوپٹہ نہیں تو کسی کا ٹراؤزر غائب ہو گیا ہے۔ شازیہ نے پریشانی سے کہا، شازیہ تمہارے کپڑے کون لے کر جا سکتا ہے، جبکہ اب تو رشیدہ کو بھی تم نے کام سے نکال دیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے کپڑوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شازیہ پریشان کھڑی تھی۔ اچھا چھوڑو، بعد میں دیکھ لینا، یہی کہیں پڑے ہوں گے، مجھے کھانا لا کر دو۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے شازیہ کا حلیہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بنی سنوری رہتی اور جب میں آتا تو کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات چھیڑ دیتی۔ میں اس بات پر کئی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ آخر شازیہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اگلے دن میں گھر آیا تو شازیہ نے ایک نئی عورت کو گھر بلوا لیا تھا۔ یہ عورت شازیہ کے پڑوس سے آئی تھی۔ شازیہ نے اپنے میکے سے کام والی کو لا کر میرے ذہن میں اور شک و شبہات ڈال دیے۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شازیہ کو آخر ہمارے گھر کی کام والی ماسی سے مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس کا سچنا سورنا، راتوں کو غائب ہو جانا میرے لیے اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں مگر سب چیزیں برداشت کرتا جا رہا تھا۔ محض شک کی بنیاد پر میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجبور تھا۔ اب میں نے اس واقعے پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام کو میں سبزی لینے بازار گیا، واپس آیا تو شازیہ پھر اپنی کام والی ماسی سے لڑ رہی تھی۔ اماں اور میں کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہے تھے، مگر جب لڑائی حد سے زیادہ بڑھی تو مجھے بھی دخل اندازی کرنا ہی پڑی۔ شازیہ کیا ہوا؟ تم کیوں اس بیچاری سے لڑ رہی ہو؟ میں نے شازیہ سے پوچھا۔ بیچاری نہیں ہے، یہ چورنی ہے، چورنی۔ اس نے میرے کپڑے چور، لگتا ہے کہ اب اس کی نظریں میرے زیور پر ہیں۔ شازیہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، شازیہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو تمہاری قابل بھروسہ ملازمہ ہے، تم اسے خود اپنے پڑوس سے لے کر آئی ہو۔ آخر سبھی ملازمائیں خراب تو نہیں ہو سکتی، میں یہ بات کیسے مان لوں؟ میں نے نئی عورت کا احساس کرتے ہوئے شازیہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس بیچاری نے کچھ نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ شکل و صورت سے اور حلیے سے کافی شریف خاندان کی لگتی تھی۔ بڑی مشکل سے شازیہ نے اس کی جان چھوڑی، ورنہ وہ تو اسے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں تھانے لے جاؤں گی اور تمہیں بند کرواؤں گی، حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے گھر سے بھیجا۔ اس کے جانے کے بعد بھی شازیہ کو سکون نہیں آیا۔
وہ مسلسل اسے کوس رہی تھی۔ بولی کہ میں اب اسے ایک پل اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، اسے کہوں گی کہ کل سے میرے کام پر نہ آئے۔ شازیہ تم سے میرے کام پر نہ آئے۔ شازیہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ کوئی تمہاری مدد کرے؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں منیر، لیکن ان کام والے لوگوں کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، بس اب سے اس گھر میں کوئی نوکرانی نہیں آئے گی۔ شازیہ کی بات سن کر میں اور اماں چپ ہو گئے، اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ اگلے دن سے گھر کی حالت پھر ویسی ہی تھی، گھر بکھرا بکھرا اور گندا لگنے لگا، جبکہ میں جانتا تھا کہ شازیہ کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ ایک دن کمرے میں کافی گند بکھرا پڑا تھا، شازیہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چھت پر نہ جانے کیا کرنے گئی تھی کہ میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ میں کمرے کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ صفائی کرتے کرتے میری نظر بیڈ کے پاس پڑے چھوٹے سے بینچ پر پڑی۔ اسے ہم صوفے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور زیادہ تر اس پر میں اور اماں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ شازیہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ بینچ پر پڑی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، وہ اپنی سطح سے اٹھا اٹھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا خدایا! میں نے مگر شازیہ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چپ سادھ لی اور شازیہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن شازیہ سے باتوں ہی باتوں میں نے پوچھا، تمہاری وہ کام والی جو تمہارے پڑوس سے آئی تھی، وہ کیا تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے؟ شازیہ نے مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات دے دیں۔ شازیہ سے ساری معلومات اور حمیدہ کا پتہ لینے کے بعد میں نے حمیدہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 دن بعد کی بات ہے، میں آفس سے نکلا، مجھے کافی پریشانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شازیہ کا رویہ مجھے غیر معمولی سا لگنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے صحیح راہ دکھائی کہ میں حمیدہ کے گھر کے پتے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکایا تو حمیدہ نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ اپنے چہرے سے ہی بہت نرم دل اور شریف خاتون لگتی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے مجھے سلام کیا اور عزت سے اپنے گھر بیٹھنے کی دعوت دی، جس سے میں نے بلا تردد قبول کر لیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ شاید میں اپنی بیوی کے زیور کا حساب لینے اس کے پاس آیا ہوں، مگر قدرے مطمئن بھی لگ رہی تھی۔ تب اس نے مجھ سے چائے پانی کا پوچھا۔ میں نے کہا، حمیدہ بیگم، میں آپ سے ایک خاص بات پوچھنے آیا ہوں، اگر آپ بتا دیں گی تو میری آسانی ہو جائے گی۔ جی بیٹا، تمہارے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں، کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے جیسی ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ عورت نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، حمیدہ خالہ، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ میری بیوی شازیہ مجھے کتنی پسند ہے، مگر اس کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ اسے نوکروں سے نہ جانے کیا خار ہے۔ آپ سے پہلے بھی رشیدہ خالہ آتی تھی، ہمارے گھر کا سارا کام نپٹا جاتی تھی، مگر جب سے رشیدہ خالہ گئی ہیں اس نے آپ کو بلوایا اور آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کہ رشیدہ کے ساتھ کیا تھا۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں مجھے شازیہ بتا چکی ہے کہ آپ بچپن سے شازیہ کے گھر میں کام کر رہی ہیں۔ شازیہ کے ماں باپ تو ظاہر ہے مجھے شازیہ کے بارے میں کوئی معلومات دینے سے رہے، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کا عیب ہمیشہ چھپاتے ہیں، مگر مجھے آپ بتائیے کہ کیا شازیہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ کسی دوسرے کو پسند کرتی تھی یا پھر کوئی اور بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ شازیہ کی طرف سے میں نے کافی ساری باتیں جب حمیدہ کو کہیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں بیٹے، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم یوں ہی فہم کر رہے ہو۔ حمیدہ خالہ کا بیان سن کر مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ دیکھیں، پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا، اور اگر مجھے شازیہ کا سچ خود پتہ چلا تو میں اسے چھوڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے صحیح حقیقت بتا دیں، تب ہو سکتا ہے کہ میں شازیہ پر کوئی رائے کر دوں۔ میری بات سن کر حمیدہ خالہ کا تو جیسے سانس اٹک گیا ہو۔ بیٹے، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم میرا نام کہیں نہیں آنے دو گے۔ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے یقین دلایا کہ یہ بات صرف مجھ پر رہے گی۔ تب حمیدہ نے بتایا، شازیہ بی بی کے ماں باپ بچپن سے ہی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی ہر وقت اپنے کاموں میں مگن رہتے، ایسے میں شازیہ بی بی کو وقت دینے والا کوئی نہ تھا۔ شازیہ بی بی گھر میں اکیلی کبھی نوکروں سے باتیں کرتی تو کبھی کوئی کھیل کھیل لیتی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ان کو ماں کی کمی محسوس ہونے لگی، ایسے میں وہ الجھن کا شکار ہوتی چلی گئی۔ شازیہ بی بی نے اپنی تنہائی سے تنگ آ کر کئی سارے مشغلے گھڑ لیے،
وہ مجسمہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو آپ کے گھر سے نکلا ہے، وہ تو ان کا جنون بن گیا تھا جی۔ اسی جیسا لڑکا ڈھونڈ کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ماں باپ نے جب اپنی بیٹی کا یہ جنون دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دماغی ڈاکٹر نے بھی میاں بیوی سے یہی کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی معقول انسان سے کر دیں جو اسے سمجھ سکے، اور اس مسئلے کو ہرگز اس کے شوہر سے مت چھپائیں۔ مگر ان لوگوں نے شاید آپ کو نہیں بتایا کہ شازیہ بی بی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ان میں کردار کی کوئی خرابی نہیں ہے صاحب، لیکن بچپن میں تنہائی کا شکار ہو کر وہ ایسی عادتیں پال بیٹھی ہیں جس سے ان کا کردار کسی کو بھی مشکوک لگ سکتا ہے۔ وہ اپنی چیزیں خود ہی ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ ان کو نیند میں چلنے کی بھی عادت ہے، اور باقی بھی چھوٹے موٹے مسئلے تو لگے ہی رہتے ہیں جی۔ شازیہ بی بی میں اور کوئی خرابی نہیں۔ حمیدہ کی باتیں سن کر میری تو جیسے سانس بحال ہو گئی۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کا برا کردار نہیں۔ اس دن کے بعد سے میں شازیہ کے بارے میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے اس کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر اس کے کردار پر آنچ آتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہ رکھ سکتا۔ علاج معالجے کے بعد شازیہ صحیح تو ہو گئی، اب وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ مگر میں سب سے یہی کہوں گا کہ کم از کم رشتہ کرتے وقت لوگوں سے باتیں مت چھپائیں جو بعد میں تلخیوں اور غلط فہمیوں کا باعث بن جائیں۔ خود سوچیں، میری جگہ کوئی اور ہوتا اپنی بیوی کی ان حرکتوں پر وہ تو یہی سمجھتا کہ اس کی بیوی کے کردار میں خرابی ہے۔